سامعین اور ناظرین، یہ جان کر آپ کو حیرانی ہوگی کہ ایک انسان بلندی پر چلا جاتا ہے اور پوری دنیا میں ہر جگہ اس کو فالو کرنے والے، اس کے چاہنے والے اور اس کی باتوں کو سننے والے جگہ جگہ لوگ بھرپور تعداد میں ہو جاتے ہیں، یعنی اس کو ایک عروج اور بلندی مل جاتا ہے، مگر وہ انسان اچانک نیچے سے نیچے سطح پر چلا جاتا ہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ انسان اپنے کردار کی وجہ سے، اپنے کریکٹر کی وجہ سے اس طرح کی بربادی اس کے لیے سامنے آ جاتی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں۔ اس سے پہلے کچھ دن پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن پاک اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک پر اعتراض کیا کہ وہ امی ہیں، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیں، اور قرآن میں غلطی ہے، اعراب کی غلطی ہے قرآن میں میرے پیارے، اور جس کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمان، خاص طور سے علماء کرام کا طبقہ، چاہے وہ اہل سنت والجماعت ہو، دیوبندی حضرات ہوں، یا اور بھی کسی فرقے کے جتنے بھی علماء کرام ہیں، سبوں نے اس پر سخت اعتراض کیا، یہاں تک کہ دیوبندی علماء کرام نے ان کے خلاف فتویٰ جاری کیا کہ یہ زبان جو انہوں نے استعمال کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ سراسر قرآن اور ذات باری تعالیٰ کی توہین ہے۔ میرے پیارے، اگر سچی بات یہی ہے کہ جو جیسا ہوتا ہے ویسا دکھتا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ کوئی ایک بار کی بات نہیں ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک بار اس طرح ان کی زبان سے یہ بات نکل گئی، نہیں، بلکہ کئی بار، کئی موقعوں پر انہوں نے اس طرح کے الفاظ قرآن کے لیے، نبی کے لیے استعمال کیا ہے، جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک انسان ایسا کیسے کہہ سکتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک تو ادب کے لیے ہے، ہر امتی آقا علیہ السلام کی ادب اور محبت کا تابع ہے، مگر ایک کلمہ پڑھنے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس طرح کے الفاظ کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ آپ ذرا سنیے، ان کے کلپ میں آپ کو سنوا رہا ہوں، غور سے آپ سماعت کیجیے۔ مولوی کہے گا یہ سود حرام ہے، اور مولوی خود تھوڑی کہہ رہا ہے، مولوی تو قرآن کی آیتیں پیش کر رہا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اللہ نے یہ معاملہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا نہیں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا نہیں آیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا، تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی۔ آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے۔ مجھے بتاؤ کوئی ایسا شخص جو نہ لکھنا جانتا ہو نہ پڑھنا جانتا ہو، وہ لکھنے اور پڑھنے کے فضائل بیان کرے گا؟ بھائی یہ وہ پیغمبر بیان کر رہے ہیں جو قلم سے لکھنا نہیں جانتے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں علم تھا کہ یہ نون آنا چاہیے یا الف، کیونکہ آپ نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں علم تھا کہ یہ نون آنا چاہیے یا الف، کیونکہ آپ نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا۔ جس پیغمبر کی زندگی الف اور با کے فرق کے بغیر گزر جائے، جس پیغمبر کی زندگی الف اور با کے فرق کے بغیر گزر جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے۔ طارق مسعود صاحب کا جو یہ رویہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اس طرح کے الفاظ جو ادا کرتے ہیں، اس سے کہیں نہ کہیں یہ بتلاتا ہے کہ ان کے دل میں جس طرح محبت اور ادب ہونی چاہیے اس میں کمی ہے۔ اس لیے تو بار بار آقا علیہ السلام کے علم کو ناپنے کی کوئی کوشش کیسے کر سکتا ہے؟ بار بار ایک ہی بات، ارے ایک بار ہو گیا، ہر موقع پہ آپ اس طرح کے بات آپ جو کہہ رہے ہیں، اس سے کیا جھلکتا ہے؟ میرے پیارے، سچی بات یہی ہے کہ جو اندر ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے۔ اگر کسی کے اندر اچھا ہے تو اس سے جو ظاہر ہوتا ہے وہ بھی اچھا ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ کوئی انسان اگر کسی کمرے میں
रात में बकरी बांध के रखा है और सुबह उस कमरे से कोई कबूतर निकालना चाहे तो कैसे निकलेगा? नहीं निकल सकता है ना। इसी तरह जिसके दिल में अच्छा होता है, खूबसूरत होता है और अदब व एहतराम नबी के लिए होता है, तो उससे जाहिर होता है, वो उससे झलकता है। जो अंदर होता है वो बाहर आता है। अगर किसी के दिल में बुग़्ज़ है, नफ़रत है, अदावत है और नबी के इल्म के ताल्लुक़ से कमी है, तो ज़ाहिर होता है, उसके किरदार से, उसके करैक्टर से ज़ाहिर होता है। मेरे प्यारे, इस दुनिया में कोई भी इंसान कहीं भी हो, जब वो कलाम करता है और किसी के बारे में जब वो कहता है, तो आप यकीन कर लें कि दुनिया में कोई इंसान किसी के बारे में नहीं कहता है, वो खुद अपने बारे में कहता है। वो अपना पता देता है, इसलिए कि जो अंदर होता है वो बाहर आता है। उसके किरदार से, उसके करैक्टर से, उसकी बातों से, उसके अतवार व काम से झलकता है। किसी के अंदर अगर मोहब्बत है, अदब एहतराम है तो जाहिर होता है। किसी के दिल में रूहानियत और नूरानियत है तो उसके किरदार से झलकता है। वो इंसान झुका चला जाता है, वो इंसान अदब वाला हो जाता है, सरापा अदब हो जाता है। और किसी के अंदर अगर गंदगी है तो उसके काम से जाहिर होता है, उसकी बातों से झलकता है। यानी आप यूँ समझें कि दुनिया में कोई इंसान जब किसी के बारे में बोलता है या कुछ भी ज़बान से बोलता है, तो सच्ची बात यही है कि वो अपना पता देता है, अपने बारे में बोलता है कि हम क्या हैं और हमारे अंदर क्या है। इसलिए हर इंसान को गौर करना चाहिए और ख़ास तौर से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पाक के ताल्लुक़ से जब कोई बात आ जाए तो नहायत मुअद्दब अंदाज में गुफ्तगू करना चाहिए, चूँकि वो ज़ात बहुत बड़ी ज़ात है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदना गुस्ताखी कुफ्र है। अदना गुस्ताखी यानी नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन मुबारक को, जूती मुबारक को कोई जुतवा कह दे काफिर हो जाएगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे रिसालत को कोई चेहरवा कह दे, कुफ्र है ये, वो काफिर हो जाता है। अदना बेअदबी की गुंजाइश नहीं है। और एक इंसान बार बार आका अलैहिस्सलाम के इल्म की कोई अहमियत नहीं, जबकि सच्ची बात यही है कि दुनिया में जितने उलूम है, दुनिया में जितने उलूम है, तमाम उलूम का कोई अगर मरकज़ है, तमाम उलूम अगर किसी के सदक़े से दुनिया में झलका है, चमका है, तो वो ज़ाते मुस्तफ़ा